اچھا ایک ہوتا ہے ضروریات دین، جیسے بھی انہوں نے ایک بات کی، ضروریات کا کیا مطلب ہے؟ ایک منطق کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ضروری بدیہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر حج کے لیے جاتا ہے، چاہے اس کے پاس مال نہیں تھا، وہاں پہ پہنچ گیا تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں کوئی نابالغ بچہ اگر جائے تو ہم کہیں گے یار یہ تو آبویس سی بات ہے نا کہ نابالغ بچے پہ تو حج فرض ہی نہیں ہوتا سرے سے۔ تو جو آبویس سی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آبویس چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ضروری بدیہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بس اسی ضروری سے جو ہے نا وہ ضروریات نکلا ہے، لازم سے نہیں نکلا ہے، یہ والے ضروری سے نکلا، ٹھیک ہے؟ آبویس۔ تو ضروریات دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی آبویس چیزیں، بالکل واضح چیزیں۔ اب یہ واضح چیزیں مطلب کس کے سامنے واضح ہوں گی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ علماء، یہ دین کی واضح چیزیں کن کے سامنے واضح؟ علماء اور علم سے شغف رکھنے والی عوام، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر نماز فرض سب کو پتہ ہے، روزے فرض ہیں سب کو پتہ ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے سب کو پتہ ہے، تو یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ اللہ کا ایک ہونا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو ماننا سب کو پتہ ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی ایک ایک آیت کا کسی بھی ایک آیت کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ تو علماء اور علم سے شغف رکھنے والی عوام، ان کے سامنے اگر کوئی چیز واضح ہوگی نا تو ہم کہیں گے کہ یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ اچھا اب یہ واضح کیسے ہوتی ہیں؟ اس کے لیے پھر وہ جو ایک پوری تفصیل آتی ہے، ابھی ہم اس ڈیپ ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ابھی آپ اس گہرائی میں جانے کی کوشش کرو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، لسٹ آؤٹ ہو جائیں گی ساری چیزیں کہ بھئی یہ ضروریات دین ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، سرکار علیہ السلام کی نبوت کو ماننا، آپ کو آخری نبی ماننا، جنت، دوزخ، جنات، فرشتے، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ضروریات دین میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ فی الحال لسٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی چیز ضروریات دین میں شامل کیسے ہوتی ہے، یہ پھر بہت ڈیٹیل چیپٹر ہے، تو وہ بھی ہم پڑھنا ہمارے لیے بھی فی الحال ضروری ہے فرض علوم کے اندر۔ اب یہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ التزامی ہو جائے گا، کفر التزامی۔ کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار، ڈائریکٹ انکار جو ہے وہ انسان کو التزامی کفر میں لے کر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ختم نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار، یہ کیا ہے؟ انسان کو التزامی کفر میں لے کے، یعنی ڈائریکٹ انکار ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا۔ اب چاہے وہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، ہم فلاں بھی ہیں، ہم یوں بھی کرتے ہیں، بھئی آپ نے اس عقیدے کا انکار کر دیا، اب چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ کفر التزامی بنتا ہے۔ اور کفر لزومی جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹ انکار نہیں ہوتا، بلکہ آپ کوئی عقیدہ ایسا رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس عقیدے کے سٹیپس پہ غور کریں تو نتیجہ جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ کوئی خدا کے وجود کا ہی انکار کر دے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ کفر التزامی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک کہتا ہے اللہ اوپر والا ہے، اللہ اوپر والا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ مکان کا ثبوت، مکان ثابت۔ بھائی کوئی ڈائریکشن ثابت ہو گئی نا اللہ کے لیے، ڈائریکشن ثابت ہوئی تو مکان ثابت ہو گیا۔ مکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں تو میرے لیے یہ مکان ہے، تو میرا جسم جس جگہ پہ ٹچ ہوگا وہ جگہ میرے لیے مکان ہوگی۔ تو اب جب میرا جسم کسی جگہ پہ ٹچ ہوگا تو وہ جگہ میرے لیے کیا ہے؟ مکان۔ اب میں کہوں کہ یہ فلاں اس ڈائریکشن پر ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جسم اس ڈائریکشن پر موجود ہے۔ تو اب میں نے کہا اللہ اوپر والا معاذ اللہ، تو مکان ثابت ہوا، مکان ثابت ہوا تو جسم ثابت، جسم ثابت۔ اور جسم کیا ہوتا ہے؟ جس کو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کر سکیں، ابھی آگے تفصیل آئے گی اس کی، ٹھیک ہے؟ لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کر سکیں، تو اب جس چیز کو تقسیم کر سکتے ہیں وہ فنا ہو سکتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فنا ثابت،
فنا ثابت معاذ اللہ، کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فنا ہو سکتا ہے. تو ایک یہ کہ ڈائریکٹ کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فنا ہو سکتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے فارغ، وہ ڈائریکٹ التزامی کفر. لیکن اس بندے نے ایسا جملہ کہا ہے کہ جس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کفر لزومی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کفر التزامی کرتا ہے نا وہ ڈائریکٹ مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر اور مرتد. وہ کیا ہے؟ کافر و مرتد. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کی بیعت تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی دونوں بیعتیں ختم ہو جائیں گی، بیوی سے بھی اور پیر صاحب سے بھی. ٹھیک ہے، تو دونوں بیعتیں ختم. صحیح ہے. اتنی دیر سے ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ہم سیریس چل رہے تھے، آپ نے بیچ میں یہ شوشہ چھوڑ دیا. تو وہ اس کا نکاح بھی فارغ، بیعت بھی فارغ، سارے پچھلے اعمال بھی برباد، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں. تو وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ نہ مومن نہ مسلمان، پھر وہ اس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ شدید گمراہ ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شدید گمراہ. کافر نہیں کہیں گے اس کو. اس کا نہ نکاح ٹوٹے گا نہ اس کے اعمال برباد ہوں گے، لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اب اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ تجدید ایمان کر لے، تجدید نکاح کر لے. یہ لازم ضرور ہے اس کے اوپر، لیکن کیا ہم اس کو کافر کہیں گے؟ ڈائریکٹ اس شدت کے ساتھ کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہمارے یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کا انکار جو ہے یا فلاں جو نظریہ یہ کفر ہے، وہ کبھی کبھی اس کیٹیگری میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کیٹیگری میں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ادھر نہیں آتا. کلیئر ہے؟ گمراہ کہلائے گا، وہ مسلمان ہوگا، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے نا. دیکھ جو مومن ہے مسلمان ہے، یعنی جب تک وہ کفر کی کیٹیگری میں نہیں جاتا نا، ہم دنیا میں اس کے بارے میں پھر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ مسلمان ہی ہوتا ہے. ہاں کفر لزومی ہے. ایک ہوتا ہے جملہ، اس جملے کا حکم کیا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ ایک نظریہ ہے نا کہ بھائی ختم نبوت کا انکار، تو یہ انکار جو وہ التزامی ہے، اس التزامی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ دائرہ اسلام سے باہر نکلے گا. تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں نا کفر کی، کفریہ نظریہ، تو یہ کفریہ ہی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے بندہ کافر ہوگا؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کفریہ نظریہ، کفر نظریہ. ٹھیک ہے. اب دو طرح کا کفریہ نظریہ ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ بندے کو اٹھا کے باہر نکال دیتا ہے، اور ایک بالکل بارڈر پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ بارڈر پہ لا رہا ہے، باہر نہیں نکال رہا. ہاں بندہ کافر نہیں ہوگا، جملہ کفر ہی رہے گا. یہ والا جو جملہ ہے نا اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ کفر ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کفر نہیں ہے کہ بندے کو باہر نکال دے. ٹھیک ہے. یہ ڈائریکشن، یہ وہ ہے اسلام کا دائرہ. ٹھیک ہے. یہ لزومی جو ہے نا یہاں پہ لگتا ہے، التزامی یہاں پہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل بارڈر پہ لے کر آ گیا، یہ بارڈر سے باہر لے کے چلا گیا. میں کہہ رہا تھا یہ اوپر والا جو جملہ ہے یہ اوپر والا ہے، اللہ اوپر سے نارملی باتوں میں، لیکن جو بندہ کہہ رہا ہے اوپر والے سب سنبھال لے گا نارملی لوگ، تو تبھی تو اندر رکھا ہوا ہے اس کو. نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی انٹینشن یا اس کا ایسا عقیدہ نہیں کہ اللہ کو ایک جگہ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایسے جنرلی کہہ رہا ہے، نہیں اس کی وہ بھی نہیں کہی کہ اللہ ایک ہی جگہ ہے، ایک جملے میں ایسے ہی کہہ دیا اس نے. تو یہ اگر تو اس کی نیت یہ ہو جائے کہ وہ ڈائریکشن ثابت کر رہا ہے، ثابت نہیں کر رہا ہے، ایسے جنرلی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اگر تو یہ نیت ہو جائے کہ وہ کہے کہ بھائی اللہ ایک ہی جگہ ہے، تو پھر اس کی شدت اور بڑھ جائے گی. لیکن اگر نہیں ہے تو بھی شدت تو رہے گی نا اس کے اندر. جہالت تو عذر نہیں ہے، بس سیکھنا چاہیے تھا تجھے، کیوں نہیں سیکھا؟ تو یہ غلطی سے اگر وہ بولتے ہیں اس کو اس کا علم نہ ہو، اس کو ہم بتائیں گے، توبہ کرنا پڑے گا نا اس کو. توبہ کرنا پڑے گا.